اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو، اس کو کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہ کھانا ہی نہیں کھا رہا، یہ پانی نہیں پی رہا، تو یہ کس لیے کر رہا ہے؟ یہ میری وجہ سے کر رہا ہے، اس نے میری وجہ سے کھانا چھوڑا، اس نے میری وجہ سے پانی چھوڑا، لہذا اس کی جزا اب جنت نہیں، اس کی جزا اللہ ہے۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ جس سے اللہ ملا وہ سب کچھ کھو کے بھی سب کچھ پا گیا، جس سے اللہ نہ ملا وہ سب کچھ پا کے بھی سب کچھ کھو گیا۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ بچہ بیمار ہونا تو ماں باپ سے دیکھا نہیں جاتا، میرے نبی کے نواسے نے اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھا اور نیزوں پہ سر چڑھتے دیکھے، لیکن انہوں نے اللہ کو پایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت آپ اتنا روتے کیوں؟ یہ وہ دور تھا جب آپ کی عزت احترام بحال ہو چکا تھا اور مشکل دور گزر چکا تھا، تو حضرت آپ اتنا روتے کیوں؟ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، آپ اتنے کیوں روتے؟ تو انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا اور مل بھی گیا، اس کی جدائی میں روتے روتے انہیں 40 برس گزار، آنکھیں بھی چلی گئی۔ میرے بھائی، میں نے اپنی نسل کو، اپنے باپ کو، بھائیوں کو، چچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ مجھے ہنسی کہاں سے آئے گی؟ اے میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو کما رہے ہیں، اور بڑا کھرا سودا کر رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ موت نکھیڑا کر دے گی، جسے حسین و یزید کہ اللہ نے نکھیڑا کر دیا، ایسی جو اللہ کو مطلوب بنا کے چلتے ہیں ان کے انداز اور ہوں گے، اور جو اس ناپاک دنیا پہ بک جاتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے مول لگ جاتے ہیں، ان کو اللہ الگ کر کے دکھا دے گا۔ اس لیے میرا اللہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، مجھے راضی کرو، میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات۔ اچھا آپ کو عجیب بات سناؤں، بہت لوگوں کو معلوم ہے، یزید کی برائی تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے بیٹے کی عظمت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے باپ نے اس کے لیے 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑی اور سارے دشمن زیر کر دی، اور اس کی عمر تھی 22 سال، جوانی کی عمر۔ 40 دن حکومت کی اور خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا لوگو کانا ابی جبارا، میرا باپ فرعون تھا، میرا باپ ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا، جس تخت کے نیچے اہل البیت کا خون، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو دینی ہے دے دو۔ میرے پاکستان کا تاجر 100 روپے پہ جھوٹ بول جاتا ہے، اور اس نے 3 بر اعظم کی جھوٹی حکومت کو ٹھوکر مار دی کہ مجھے نہیں چاہیے، جس کو چاہے دے دو، میں اللہ کے سامنے اس حکومت کو لے کے پیش نہیں ہونا چاہتا۔ اور حکومت چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا، اور پھر اس کا جنازہ ہی نکلا۔ اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا سودا کیا کہ اللہ کو پانے کے لیے 3 بر اعظم چھوڑ دی۔ بھائی بہنوں، ہم اپنا قبلہ درست کریں، جہاں اللہ اس کا رسول آ جائے نا، وہ ہر چیز سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہاں اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، تو
ہم اپنی دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں، تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، حکومتیں بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب اللہ ناراض اور اس کا حبیب ناراض ہو پیچھے ہٹ جائیں، پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے، چونکہ موت زیرو کر دیتی، ہر شے کو زیرو کر دیتی۔ تو جس میں رمضان کی بات عرض کر رہا تھا، دوسری رمضان کی ایک دولت یہ ہے کہ رمضان کے دن میں رات میں جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی معافی ہو جاتی، اس کے قبر کا حساب ہی نہیں ہوتا، منکر نکیر ہی نہیں آتا۔ ایک صاحب کہنے لگے کیا جی رمضان تو بعد موڑ آمن گئے؟ میں کہا میرا اللہ بہت سخی ہے، ایک دفعہ جب وہ معاف کرے گا پھر دوبارہ کھاتا نہیں کھولے گا کہ چل بھائی سدھا ہو جا، پھر جب اس نے معاف کیا تو کر ہی دیا۔ اور یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی موت دیتا ہے۔ تو ایک اس مہینے کی یہ دولت ہے کہ اس میں میرا مالک پہلے آسمان پر عرش آ جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمندر کی مچھلیوں اور چیونٹیوں تک کو دعا میں لگا دیتا ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، گرمی سے ڈر کے روزہ نہ چھوڑو۔ ہاں بیمار کے لیے گنجائش ہے، نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، سردیوں میں رکھ لے، صحت مند ہو جی رکھیا نہیں جاندا ہو جی، پیاس لگ دی ہو جی، بھوک لگ دی ہے، یہ بڑی بزدلی کی باتیں ہیں۔ میرے رب کو پسند ہے تو ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کرنے والے اب بس کر جا، اب واپس آ جا، بس کر، واپس آ۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، کوئی ہے معافی چاہنے والا، کوئی ہے اپنی ضرورت حاجت کا چاہنے والا تو میں تم سب کو دیتا ہوں۔ تو رمضان کی پھر آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز جو تراویح میں نے پچھلی مجلس میں بتائی تھی، اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں جاؤ میں نے تمہارے سارے معاف کر دیا۔ افطار کا جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ بھی افطار کرا سکتے ہیں، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو تو اس کے افطاری ایک پانی کے گھونٹ سے کرا دو تو اس کے روزے کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرما دے گا۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو افطاری کرواتے ہیں، جس کو اللہ دے وہ اس کا اہتمام کرے، سخی ہوں، اس میں زکوٰۃ کو ادا کریں کہ یہ مہینہ عام طور پہ زکوٰۃ کا ہے۔ تو زکوٰۃ کا میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، سب سے بہترین استعمال آپ کے غریب رشتہ دار، جو لوگ مالدار ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، آپ کی زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ اجر آپ کے غریب رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں، ان میں کوئی نہ تو آپ کے پڑوسی جو غریب ہیں وہ حقدار ہیں، پھر اس کے دور کے پڑوسی حقدار ہیں۔ ایسے پھر اس کو جتنا آپ پھیلاتے جائیں تو وہ سب جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے واپس انشاءاللہ آپ کی جھولی میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو غنی کو قرض دیتا ہے، تو غنی کو قرض دینا واپس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے۔ تو میں نے پچھلے اس میں کہا تھا کہ ساری کتابیں اس میں اتری ہیں، تو اس مہینے کی خاص عبادت ہے قرآن کی تلاوت، تو قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا جائے، پھر تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان خوبصورت گزرے گا، اور منہ کے روزے کے ساتھ زبان کا روزہ ہو، گالی نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بدتمیزی کے بول نہ ہو، نظر غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، ہاتھ نہ غلط لکھے نہ اٹھے، نہ پاؤں غلط چلے۔ سارا وجود جب روزہ رکھتا ہے تو پھر سارا وجود اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ میرا آپ کا رمضان انتہائی قبول فرمائے۔ السلام۔